صاحب بہاؤ کے متضاد مت تیرے. آپ کا وجود ایک بہاؤ ہے، جسم ایک بہاؤ ہے، ذہن ایک بہاؤ ہے. یہ سب ایک حرکت ہے، یہ جمود نہیں ہے. آپ جہاں بھی ہوں کبھی بھی حالت جمود میں نہیں ہوتے. حتیٰ کہ آپ کا تنفس، آپ کی بریدنگ جو ہے، یہ ایک موومنٹ ہے، یہ ایک حرکت ہے. آپ چند لمحات کے لیے بھی ایک سے نہیں ہوتے. صبح کے وقت بہت معصوم سے، محبت سے سرشار گھریلو زندگی میں اپنے اہل خانہ سے شروع ہونے والا پر اعتماد دن جب دوپہر تک پہنچتا ہے تو باس کے سرد رویے اور ساتھیوں کی حوصلہ شکنیوں اور اپنوں کے ٹانگیں کھینچنے کے باعث جو ہے اب آپ بے اعتماد اور متشکک ہو چکے ہیں. اور شام کو پتہ نہیں کس انجانی اور فرضی ناکامیوں کی صلیب آپ پیٹھ پر لٹکائے گھر لوٹ آتے ہیں، کچھ نامعلوم سا پچھتاوا لی. تو آپ مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں. یہ ایک حرکت ہے، آپ کی سانس سے لے کر، آپ کے وجود سے لے کر، آپ کے شعور سے لے کر، آپ کی طبیعت سے لے کر، آپ کی کیفیات سے تک. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ حرکت ہی تو ہے. اگر آپ پہلے جیسا ہی رہنے کی کوشش کریں گے تو آپ مصیبت کو دعوت دیں گے، کیونکہ پھر آپ اپنی ہی زندگی سے نبردآزما ہوں گے. یہ زندگی آپ کی زندگی ہے، اس سے مت ڈریں، کیونکہ یہ لکھوہا برس سے اسی طرح بہتی چلی آ رہی ہے. انسان خدا کی طرف سے آتا ہے اور آخرکار واپس اسی کے پاس لوٹ جاتا ہے. یہ ایک دائرہ ہے، یہ ایک تکمیل ہے، اس میں سے گزرتے رہنا ہوتا ہے. شفاف سے شفاف کرتے رہنا ہوتا ہے. جہالت سے، ظلمات سے نور میں آتے رہنا ہوتا ہے. جہالت سے علم میں آتے رہنا ہوتا ہے. اور علم یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند تھوڑی ہو گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تمام زندگی شروع سے آخر تک اگر مکمل و مجسم گناہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس الغفار کی شفقت کے سامنے اور اس الستار کی ستاری کی چادر کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی. وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا اکبر ہے. ماضی جو بھی ہے اسی لمحے توبہ کر کے چھوڑا جا سکتا ہے، ایک نیا آغاز لیا جا سکتا ہے. مگر کیا کریں، آپ خود ہی بہنا نہیں چاہتے. آپ کو پتہ نہیں کہ برسوں سے آپ بس کھڑے کھڑے بدبودار ہو چکے ہیں، اور آپ پر کائی کی ایک دبیز تہ جم چکی ہے. آپ جسے ہریالی اور سبزہ سمجھے بیٹھے ہیں، اس کے نیچے بدبودار پانی ٹھہرا ہے، اسے بہہ جانے دیں. ہم درویشوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے زیادہ توانائی آپ کو اس بات پر خرچ کرنی چاہیے کہ آپ خود بہنا شروع کر دیں. کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، کچھ انر ورک جو ہے وہ شروع کر دیں. آپ اپنے اندر غوطہ زن تو ہوں، یہ غوطہ تو آپ نے خود لگانا ہے. یہ دریچہ جو ہے وہ آپ نے خود ہی کھولنا ہے. جہاں سے بھی اپنے اندر کوئی چھوٹی سی ونڈو، کوئی چھوٹی سی کھڑکی، کوئی چھوٹا سا دروازہ، کوئی چھوٹی سی درز بھی آپ کو کھلتی محسوس ہو، وہیں سے اندر کود جائیے. وہیں سے زندگی کے اس حیات کے بہاؤ میں چلے آئیے. اپنے آپ کو بہنے دیں. یہ جو انٹلیکچول ریجڈنس ہے، یہ جو شعوری رجت جو ہے، آپ کی ہستی کے توازن کو خراب کر رہی ہے. پرپس تو یہ ہے کہ ہر لمحہ بہتری ہو. مقصود تو یہ ہے کہ ہر آنے والا لمحہ پچھلے والے لمحے سے جو ہے وہ بہتر ہو. مگر چلیں، ہر آنے والا دن تو کم از کم گزرے دن سے شعوری اعتبار میں بہتر ہونا چاہیے. تو ایک ایسا معاشرہ جس کی تہذیب میں ہی نمود و نمائش ہے، ایک کاسمیٹک سا کلچر ہے، وہ معاشرے مادے اور آسائش کو ہی اعلیٰ معیار زندگی کی دلیل سمجھتے ہیں.
وہ بھائی یہ زندگی ہے. مادہ اگر اسے اعلیٰ بنا رہا ہوتا تو شاید کسی ملٹائی نیشنل کمپنی کا مالک جو ہے وہ اعلیٰ ترین زندگی گزار رہا ہوتا اور اس کی بیوی اتنے اعلیٰ معیار زندگی کو ترک کر کے طلاق نہیں لیتی. تو اعلیٰ معیار زندگی تو کچھ اور ہوتی ہے. آپ کے گرد محبت کتنی ہے, کتنی محبت آپ سے پھوٹ رہی ہے, آپ کتنا علم و آگہی کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں, اور آپ کی عقل کس طرح آپ کی ہستی کو روشن کر رہی ہوتی ہے کہ جس کی ضیاء میں, جس کی روشنی میں انسانیت آسودگی اور امن پائے. آپ کے اخلاق کس حد تک معلم اخلاق کے, حسنہ اخلاق کے قریب ہو رہے ہیں. مومن کا تو یار کام بہنا ہے, حرکت میں رہنا ہے, مسلسل حرکت میں, مسلسل جہد اکبر میں, جہاد اکبر میں اپنے آپ کو ریفائن سے ریفائن کرتے رہنا ہے, شفاف سے شفاف کرتے رہنا ہے. یہ آپ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ ریجڈ اگر ہو جائیں گے تو آپ ریفائن نہیں ہو سکتے. تو بہنے دیں, اپنے آپ کو بہنے دیں. کیوں ناکامیوں کی صلیب اٹھاتے ہیں؟ اللہ کریم آپ کو اس بہاؤ میں ہی رکھے, کسی رجت پسندی میں مت ٹھہر جائیں. آپ کو آسانیاں ملیں اور تمام رکاوٹیں آپ کے راستے کی دور ہوں.